کہ پاکستان انحصار کر رہا ہے فیوچر بائنگ پہ، جو کہ پاکستان ہمیشہ سے کرتا ہے. تو جی ایس عابری صاحب، شاہد ستار صاحب نے واضح کیا کہ پاکستان کے پاس ریزرو صرف 14 دن کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح سے سپاٹ بائنگ کر کے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو نہیں بڑھا سکتے. تو پاکستان انحصار کر رہا ہوگا فیوچر بائنگ پہ، اور اس میں اگر آپ 2-3 ماہ کے بعد ایک فکس پرائس پر تیل خرید لیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کم ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے وہ پھر پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اسد اللہ صاحب، میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ دیکھیے، یہ جو ہمارا ہے، یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے، یہ شارٹ ٹرم سچویشن ہے. ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے، یہ مہینے کے لیے ہے، 1.5 مہینے کے لیے، زیادہ زیادہ 2 مہینے کے لیے. تو یہ کوئی پرپیچول سچویشن نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، میں ابھی آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ شارٹ ٹرم کے ہم پر بات کر رہے ہیں. آج اگر ہم پرائس کم کر دیتے ہیں، جیسے اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اپوزیشن جو بھی ہو وہ یہی نعرے لگا دیتی ہے کہ کم. آج پرائس کم کریں تو یہ پبلک کے لیے تو فرق پڑ جائے گا، لیکن جب مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جب یہ پرائس، کیونکہ یہ بڑا انٹرم ارینجمنٹ ہے اور بڑا وہ ہے، جب یہ 1.5-2 مہینے کے بعد پرائس بڑھے گی تو جتنا آج پبلک گورنمنٹ سے خوش ہوتی ہے، اس سے زیادہ پبلک کل اس کو گالیاں دے گی گورنمنٹ کو. تو میں اب آپ کے سوال کی طرف، لیکن کم از کم صابری صاحب اس میں یہ ہے کہ 2 مہینے کا تو کم از کم ریلیف مل سکتا ہے نا؟ نہیں، میں آپ کے سوال کی طرف دیکھیے، میں پروفیشنلی جواب دوں گا. اسد اللہ صاحب ہیں، جی میں ایک ہے اور اکنامیکل. دیکھیے جو فائدے کیا ہے، جی آپ کی آواز، جی جو فائدہ ہے، جی جو فائدہ ہے میں ادھر میں بتا رہا ہوں کہ پبلک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. بڑا یہ پرسسٹنٹ فائدہ ہوگا، 2 مہینے کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے، آپ کو اس وقت یہ ہے کہ میں جو ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں مختلف فورمز پہ کہ آپ بالکل پرائس نہ کم کریں، پرائس ریٹین رکھیں، اور جو اس کا جو ریونیو آتا ہے یہ ہم اس کو سرکولر ڈیٹ کا جو ہے، ہم یہ 10 سال سے پڑا ہوا ہے، یہ پے کر دیں. یہ وہ سود خور پٹھان کی معاف کیجیے، میں پٹھان اس اینگل سے نہیں کہہ رہا، ایکچولی گاؤں سے جب ہم بچپن میں تھے کہ سود خور پٹھان، یہ وہ والا چیز ہے جو لیجنڈ ہے، یہ اس کے اوپر ہو رہی ہے. اگر ہم یہ سرکولر ڈیٹ کلیئر کر دیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں فائدہ ہوگا. دیکھیے، گیس پرائسز میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ وہاں پر یہ زیادہ جا رہا ہے. انرجی کاسٹ کم ہوگی، انرجی انپٹس کم ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے نا جی کمپاؤنڈیڈ انٹرسٹ ریٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اس کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے پبلک کو کہ بھئی یہ کیا فائدہ ہے. اور میں آپ کو یہاں کہتا ہوں کہ ملک کے لیے بھی یہ جو فائدہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. جب انرجی انپٹ کاسٹ کم ہوگی تو یہ اس کو پروڈکشن کاسٹ آپ کی کم ہوگی. اسی طرح جو ہے نا ٹرانسفر، چونکہ یہ جو اگر آپ شارٹ ٹرم آج کرتے ہیں نا کہ جی وہ کر دیا ہم نے، اتنے 40 روپے کم کر دیا، واہ، ٹھیک ہے. اس کا آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2-3 پرائس ریڈکشن میں دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا امپیکٹ ہوا. مارکیٹ میں بالکل امپیکٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم پبلک کو سمجھا دیں کہ دیکھیے یہ فائدہ ہے، اس کا ہمارا یہ 3 مہینے کے بعد یہ جو افیکٹ ہوگا، اگر آج ہم پیسے اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پیسے آپ ایگزیکٹلی صحیح چیز پہ یوز کریں. صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لوگوں سے لے لیں اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اتار دیں. میں اس سب لوگوں کا جواب صداقت عباسی صاحب سے لوں گا، لیکن ارشاد صاحب آپ بھی ذرا اپنی رائے کا اس پر اظہار کر دیں. یہ اگر آپ اس میکانزم کو جو یہ فارمولا پہلے سے حکومت نے بنا رکھا ہے کہ آپ کی جو پیٹرول کی قوت جو قیمت خرید ہے یا عالمی منڈی سے جس قیمت پر آپ کو تیل مل رہا ہے، آپ نے اس کے مطابق آگے بیچنا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اضافی ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اضافی لیوی لگانا پڑتی ہے. تو ایسے صورت حکومت صرف یہی کر سکتی ہے کہ عوام سے طے شدہ فارمولے سے زیادہ ٹیکس لے اور پھر ریلیف نہ دے قیمتوں میں. تو یہ تو ناانصافی نہیں ہوگی ایک طرح سے؟ نہیں سر، اس طرح نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے ریونیو جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے بہت زیادہ. صرف یہ نہیں ہوا کہ جناب کاروباری ایکٹیویٹیز ختم ہوئی ہیں تو ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے، بلکہ بہت سارے اور ایریاز ہیں جہاں سے حکومت کما سکتی تھی لیکن اس وقت نہیں کما رہی. اس کے مقابلے میں اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. اخراجات جاریہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. وہ عوام کو ریلیف دے رہی ہے. جو اس نے پیمنٹس کرنی ہے بجلی کے کارخانوں کو کیپیسٹی بیس پہ، وہ اس نے پیمنٹ کرنی ہے. باقی تنخواہیں وغیرہ سب کچھ دینا ہے. کام ٹکے گا نہیں ہو رہا. اخراجات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہترین تجویز یہی ہوگی کہ پٹرول کی قیمتیں اگر کم بھی کرنی ہے تو اتنی زیادہ کم نہ کی جائیں کہ حکومت کا جو اپنا ریونیو ہے، جو پہلے ہی برا حال ہے ٹیکس کلیکشن کم ہونے کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے، وہ مزید بدحالی کا شکار ہو جائے.
اور پھر دوسرا جو ہے، میں جب پہلے قیمتیں کم ہو رہی تھی تو اس وقت میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک ہم نے تجربہ کیا ہے اس ملک میں گیس کا، کہ گیس کو ہم نے جلا دیا، اس سے بجلی نہیں بنائی، اس سے انرجی کے جو فوائد حاصل کرنے تھے، کارخانوں کو دینی تھی، کارخانے چلانے تھے، کھاد کے کارخانے چلانے تھے، وہ نہیں کیا، ڈائریکٹ ہم نے گیس جلائی، اور اس کا نقصان یہ ہو کہ گیس کے ریزرو کم ہو گئے، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور اب وہی عوام روتے ہیں کہ جی اتنی مہنگی گیس ہم کیوں خریدیں۔ اگر وہی گیس اس وقت عوام کو جلانے کے لیے نہ دی جاتی بلکہ وہ انڈائریکٹ ہوتی تو قومی معیشت بھی درست ہوتی، عوام کو بھی ڈائریکٹ فائدہ ہوتا، اس کا انڈائریکٹ فائدہ ہوتا، لیکن وہ اس کو ڈائریکٹ فائدہ کہنا۔ اس لیے پیٹرول کی قیمتیں، یہ تو بتا دیا ماہرین نے کہ جی ہم بہت زیادہ ریزرو نہیں رکھ سکتے، ریزرو کیپیسٹی ہماری کم ہے، تو ہم یہ فوری فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ جی ہم اگلے 6 مہینے کا آرڈر دے دیں، 7 مہینے کا آرڈر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اتنا زیادہ بھی ہم نہیں خرید سکتے کہ ہم کیونکہ کنزمپشن ہمارے ہاں بھی تو کم ہو گئی ہے نا، ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، تو اس کی وجہ سے تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو اس جو ہمیں کشن مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا کے 2 کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پیٹرول تیل وغیرہ آتا ہے اس کو کارخانوں میں دے کے ان سے ری انگوشیٹ کریں کہ آپ ریٹس کم کریں، آپ کو تیل ہم سستا دے رہے ہیں تو اب ہم بجلی بھی سستی کریں اور باقی چیزیں۔ رائٹ، صداقت بھائی صاحب، سر اپوزیشن تو مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 50 روپے لیٹر پہ پیٹرول لے کر آئیں آپ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ عبداللہ صاحب بہت شکریہ، میں نے بڑی تفصیل سے سب کی باتیں سنی اور موسٹلی باتیں ساری ایک جیسی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ ورلڈ مارکیٹ میں پرائسز ایک دم سے بہت نیچے آ گئی ہیں تو ہم لوکل مارکیٹ میں بھی تیل کنزیومر کے لیے سستا کر دیں، ڈیمانڈ ہے اور میرا خیال ہے اس میں لاجک بھی ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے ملک بھی چلانا ہے، تو کیا وہ ساری قیمت عوام کو نیچے کرنے کے بعد کل اگر تیل کی قیمتیں یہ ایک بہت بڑا ڈپ آیا اور کل دوبارہ بڑھ بھی سکتی ہیں تو اس میں ہمارے پہ سارا آپ کا جو انڈسٹریز ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لہذا قیمتیں کم ہوں گی، کتنی ہوں گی یہ پھر ہمارے ایکسپرٹ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارا فورن سیکٹر جس کو ہم اٹھانے کی بڑی کوشش کر رہے تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم کر رہے تھے، ہم نے جو اپنے لیے تیار کیا تھا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پلان بنائے ہوئے تھے، ٹورزم کے لیے پلان بنائے ہوئے تھے اور ریمیٹنسز بڑھانے کے پلان بنائے ہوئے تھے فورن سیکٹر میں، بدقسمتی سے یہ سارے بری طرح افیکٹ ہو گئے، ریمیٹنسز ہمارے کم ہو گئے، باہر ہر دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ہماری یہاں پہ انڈسٹریز، ہماری فیکٹریز، ہمارے کارخانے بند ہیں، لہذا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ آن دی ادر ہینڈ امپورٹ بڑھ گیا، آپ کے ملک میں اس وقت دوائیوں کی یا میڈیکل اکوپمنٹ کی یا آپ کے سیفٹی اکوپمنٹ کی، اس کے علاوہ دیگر جو آلات ہیں چاہے وینٹیلیٹرز ہوں ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو فورن سیکٹر میں جو حکومت نے بہت اچھی 1.5 سال میں جو اچیومنٹ کی تھی وہ اس کورونا کا شکار ہوگی۔ اب ملک کے اندر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا 144 ارب روپے کا ایک ریلیف کا پیکج دیا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، حکومت کی آمدنی یہ بالکل نل ہوئی ہوئی ہے، سارے کارخانے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ بند ہے، فیول جب سستا ہوتا ہے تو فیول کے بعد میں جتنی حکومت کو ٹیکسز آتے ہیں وہ پرسنٹیج بیس پہ ہوتے ہیں، لہذا وہ پرسنٹیج بھی وہ بھی ٹیکس کلیکشن کم ہوگی، تو اس ملک کا نظام چلانا ہے، لہذا میں یہ کہوں گا کہ قیمت کم کریں، لیکن اگر جو کشن ہے اس کشن کو انڈسٹری کو ریوائز کرنے میں اور پاکستان کے غریب لوگوں کو ان کا جو اس وقت راشن کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں دیا جائے، بجائے کہ 2-4 روپے آپ 2-4 روپے پیٹرول پہ کم کریں گے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ یہ جو قیمتوں میں کمی والی بات ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ غریبوں میں بانٹیں گے۔ شاہد ستار صاحب سے بھی اس کی رائے لینا۔ شاہد ستار آپ کے خیال میں یہ پورا جتنا ریلیف مل رہا ہے ایز اٹ از عوام کو منتقل ہونا چاہیے یا اس کو حکومت کو ریونیو پورا اکٹھا کر کے کہیں اور استعمال کر لینا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ جیسے صابری صاحب نے کہا کہ یہ ایک شارٹ ٹرم فینومینا ہے اور اس کا جو آپ کو جو طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2-3 مہینے کا ایک ایوریج پرائس لیتے ہیں اور اس کے مطابق پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ جی حکومت کو بھی چلانا ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے،
تو آپ کو ہر چیز کو ایک توازن میں رکھنا بہت ضروری ہے. توازن میں رکھنے کے لیے آپ یہ ساری ریلیف آپ اس کو قیمتوں میں کمی میں نہیں دے سکتے. اگر وہ آپ کر دیں گے تو حکومت تو ویسے ہی بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ جائے گی، بیکاز اکنامکلی تو اس وقت ساری دنیا بیٹھ رہی ہے. جی تو میرا نہیں آپ خیال بھی اتفاق یہ کرتے ہیں، pass on باقی ہو سبھی سکتی ہے. مہمانوں کا پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ قیمتیں پوری طرح سے اتنی ایز اٹ از کم نہیں کی جا سکتی جی عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہیں. میں جی صابری صاحب اور شاہد ستار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد حکومت نے ڈاؤن کیا ہے اس پر بات کریں گے. ڈاکٹرز کے بڑے کنسرن ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. پھر WHO نے بڑا پاکستان کے حوالے سے بڑی خوفناک